السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان یوٹیوب چینل۔ آئیے سنتے ہیں نسیم حجازی صاحب کا ناول اندھیری رات کے مسافر، پارٹ 26۔ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کے آپ سابقہ پارٹ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اگلی صبح سلمان سعید کی مزاج پرسی کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے بستر پر لیٹنے کی بجائے کرسی پر بیٹھا ابو الحسن سے باتیں کر رہا تھا۔ سلمان کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کو سہارا دے کر بستر پر لٹاتے ہوئے بولا، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ سعید نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، رات کو ابو نصر یہ کہہ گئے تھے کہ تم بہت جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور آج میں نے پہلی بار کسی سہارے کے بغیر کمرے کے اندر ٹہلنے کی کوشش کی ہے۔ ابو الحسن نے مجھے زبردستی پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا، ورنہ میں شاید تمہارے کمرے میں بھی پہنچ جاتا۔ انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن ابھی چلنے پھرنے کے معاملے میں تمہیں طبیب کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اچانک عبد المنان ایک نوکر کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا اور پھر جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ سلمان نے اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں، اور پھر وہ عبد المنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ میں نے ولید کو تاکید کی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی تمہیں یا عثمان کو میرے پاس بھیج دے۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ مکان کتنی دور ہے؟ ابھی تک زہاق کی تلاش میں کوئی آیا ہے یا نہیں؟ عبد المنان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے بہت اہم خبر لایا ہوں۔ ایک سوار الصبح عتبہ کے مکان پر پہنچا تھا اور اس وقت وہ ہماری حراست میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ زہاق کا بھائی ہے۔ تم نے عتبہ کے دوسرے نوکروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے؟ نہیں، انہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ زندہ ہے اور تم عتبہ کے گھر سے ایک آدمی پکڑ لائے ہو تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات عتبہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور تمہاری کارگزاری کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اور زیادہ محتاط ہو جائے اور ہمارے لیے منصور کو اس کی قید سے نکالنا یا عاتقہ کا سراغ لگانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بذات خود وہاں جانا چاہتا تھا۔ عبد المنان نے اطمینان سے جواب دیا، عتبہ کے مکان پر صرف 2 نوکر تھے اور انہیں زہاق کے بھائی کی گرفتاری کا کوئی علم نہیں۔ جب آپ تمام واقعات سنیں گے تو آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ زہاق کا بھائی، جس کا نام یونس ہے، پچھلے پہر وہاں پہنچا تھا۔ عتبہ کے نوکر اندر سو رہے تھے اور بیرونی دروازہ بند تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پوری قوت سے ہاتھ مارنے اور دھکا دینے کے بعد آوازیں دینے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اپنے ایک اور ساتھی کو ہدایت کی کہ وہ فوراً آس پاس رہنے والے رضاکاروں کو خبر کر دے، اور خود عثمان کے ساتھ گلی میں پہنچ گیا اور یونس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے ساتھی طلوع آفتاب سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ اگر دروازہ کھلوانا ضروری ہے تو یہ لڑکا دیوار پھاند کر اندر جا سکتا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ عثمان اس کے کندھوں پر کھڑا ہو کر دیوار پر چڑھ گیا اور اندر کود کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اس نے جلدی سے اندر جا کر اتنے زور سے نوکروں کی کوٹھڑی کے دروازے کو دھکے دیے کہ وہ چیختے چلاتے باہر نکل آئے۔ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد
نوارد کا پہلا سوال ضحاک کے متعلق تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا بھائی آقا کے ساتھ گیا تھا، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر اور ان کی گفتگو سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کوتوال کو کوئی پیغام دیتے ہی واپس چلا آئے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے کھسک آئے اور چند منٹ بعد جب وہ گلی کے موڑ کے قریب پہنچا تو اسے اس وقت کسی خطرے کا احساس ہوا جب 4 رضاکاروں کے نیزے بیک وقت اس کے سینے، پیٹھ اور پسلیوں کو چھو رہے تھے۔ ایک نوجوان اس کی گردن میں کمن ڈال چکا تھا اور عثمان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور اب وہ ہماری قید میں ہے۔ سلمان نے جلدی سے اٹھ کر کہا، چلیے۔ کہاں؟ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ فی الحال وہاں نہیں جا سکتے۔ میرا مقصد آپ کو یہ اطمینان دلانا تھا کہ ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ مجھے ولید نے یہ بتایا تھا کہ آپ بہت مضطرب ہیں، اس لیے مجھے صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، لیکن اس نے یہ تاکید بھی کی تھی کہ آپ کو کم از کم 2 دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو یوسف کے متعلق بتا چکا ہے کہ آپ کو اس کی ذہانت اور فرض شناسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں تمام واقعات لکھ بھیج دیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی اس مسئلے پر توجہ دیں گے۔ فی الحال وہ مصروف ہیں۔ اگر آپ اس مسئلہ کے بارے میں کوئی ہدایات دینا چاہیں تو میں پوری تندہی سے اس پر عمل کروں گا۔ آپ کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ضحاک کے بھائی کو تعاون پر آمادہ کریں، اور مجھے یہ بات مشکل معلوم نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے وہ عتبہ اور عمیر جیسے آدمیوں کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے۔ سلمان نے پوچھا، آپ اسے بتا چکے ہیں کہ ضحاک ہماری قید میں ہے؟ ہاں، اور میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو تمہارے بھائی کی جان بچ سکتی ہے۔ عام حالات میں شاید اسے فوراً میری بات پر یقین نہ آتا، لیکن جب عثمان نے ضحاک کے قد و قامت، خد و خال اور لباس کی تفصیلات سنانے کے بعد اس کے گھوڑے تک کا حلیہ بیان کر دیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ چلا اٹھا، خدا کے لیے مجھے ضحاک کے پاس لے چلو، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد میں ہر بات میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں نے جواب دیا، ضحاک یہاں نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ عتبہ اور اس کے ساتھی اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اسے قتل کر دیں گے، اس لیے ہم نے اسے کسی ایسی جگہ پہنچایا ہے جہاں ان جرائم پیشہ لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہم تمہیں اور تمہارے بوڑھے باپ کو بھی ان کے انتقام سے بچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ تم اسے دوبارہ دیکھ سکو۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سوال کیا، آپ کس بات میں میرا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بے وقوف، تم سب کچھ جانتے ہو۔ تم فرڈینینڈ کے اس جاسوس کے ملازم ہو جس نے ویگا میں ایک کمسن لڑکے اور ایک معزز خاتون کو قید کر رکھا ہے۔ تمہارے بھائی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ان 2 قیدیوں کے ایک ایک بال کے عوض سینکڑوں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ فرڈینینڈ کے جاسوس قسطلہ یا ارغون میں پناہ مل سکتی ہے، لیکن تم جیسے لوگوں کے لیے اندلس میں کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، جب وہ اس لڑکے کو پکڑ کر لائے تھے اس وقت میرا بھائی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ایک جوان لڑکی بھی وہاں لانے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ اسے ایک اجنبی اور عتبہ کے 3 نوکر پکڑ کر لائے تھے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو بالائی منزل کے علیحدہ علیحدہ کمروں میں رکھا گیا تھا۔ وہ اجنبی جسے ہم عتبہ کا دوست سمجھتے تھے، اسے ایک دن مہمان خانے کے ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا اور اگلے روز بیڑیاں ڈال کر ایک تہہ خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میری بہن نے جوان کے گھر میں کام کرتی ہے، اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ عتبہ صبح ہوتے ہی سینٹافے چلا گیا تھا اور گھر کی عورتوں اور نوکروں کو یہ حکم دے گیا تھا کہ
قیدیوں کو سختی سے نگرانی کی جائے اور کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ مہمان نے 2-3 بار لڑکی کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن نوکروں نے اسے روک دیا۔ سہ پہر کے وقت اس نے ایک بار پھر کوشش کی اور نوکروں کو یہ دھمکی دی کہ جب تمہارا آقا واپس آئے گا تو وہ تمہاری کھال تک اتروا دے گا۔ ہم اس گھر میں قیدی نہیں، مہمان ہیں، اور وہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی ہے، میں صرف اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عتبہ کی والدہ اور بہن نے یہ باتیں سن کر اسے اوپر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی نے اسے پہلے دھکے دے کر باہر نکالنے اور پھر کرسی اٹھا کر اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ اس کے چچا زاد نے کرسی چھین لی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میری بہن اور گھر کی عورتیں دروازے سے باہر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آتکا خدا کے لیے میری بات سنو، اور وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، بے غیرت، یہ میرے ماں باپ کے قاتل کا گھر ہے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بات کرنے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے تو پاس ہی دوسرے کمرے میں لڑکا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک عتبہ پہنچ گیا اور چند منٹ بعد اس کے نوکر مہمان کو تہہ خانے کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ سلمان نے پوچھا، آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ کوتوال کے لیے وہ کیا پیغام لایا ہے؟ عبد المنان نے اپنی جیب سے 2 کاغذ نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، ہم نے سب سے پہلے اس کی تلاشی لی تھی اور اس کے پاس سے یہ کاغذ برآمد ہوئے تھے۔ ایک حکومت کا خاص اجازت نامہ ہے جسے حاصل کرنے والے کسی وقت بھی شہر کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں، اور یہ اس خط کی نقل ہے جو قیدی کے بیان کے مطابق عتبہ نے کوتوال کو بھیجا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ سلمان نے جلدی سے خط پڑھا۔ تحریر کا مفہوم یہ تھا، آپ فوراً وزیر اعظم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ فرڈینینڈ کو کل سے اپنے پیغام کے جواب کا انتظار ہے۔ آپ بلا تاخیر سینٹافے پہنچنا چاہیے۔ اب باغیوں سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی اور وہ کسی زبردست انتقامی کارروائی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال غرناطہ کے مستقبل کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن باغیوں کو مزید مہلت دینا انتہائی خطرناک ہوگا۔ ہم سعید کو تلاش نہیں کر سکے، وہ غالباً پہاڑوں میں پناہ لے چکا ہے اور شاید اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم بر وقت کوئی قدم اٹھا سکے تو باغی ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوں گے۔ سلمان نے مضطرب ہو کر کہا، آپ اپنے رہنماؤں کو اس خط کی اطلاع دے چکے ہیں؟ ہاں، اب تک اس خط کی اطلاع یوسف کو بھی مل چکی ہوگی، لیکن ہم ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابو القاسم سینٹافے روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ کوئی 1 ساعت قبل مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے راستے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ غداروں کے کئی رہنما شہر کے دروازے پر اسے الوداع کہنے کے لیے جمع تھے، اور ان کے ڈھنڈورچی جگہ جگہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ وزیر اعظم غرناطہ کے لیے کئی اور مراعات حاصل کرنے گئے ہیں، اس لیے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ کئی بار سینٹافے جا چکا ہے، ہمیں اس کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں، تاہم یہ امید ضرور ہے کہ جب تک عوام کے متعلق اسے پورا اطمینان نہیں ہو جاتا وہ کوئی خطرناک قدم اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ سلمان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ کہاں؟ یونس کے پاس۔ عبد المنان نے پریشان ہو کر کہا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اب آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ سلمان نے کہا، اگر آتکا کا مسئلہ صرف عمیر کی ذات تک محدود ہوتا تو میں اپنے دل کو یہ تسلی دے سکتا تھا کہ وہ شاید اس کے چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بے حیائی اور بے غیرتی کے معاملے میں ایک حد سے آگے نہ جا سکے گا،
لیکن اب وہ اپنے گھر کے ایک کتے سے بچنے کے لیے جنگل کے ایک خونخوار بھیڑیے کے نرغے میں آ چکی ہے۔ اتبا صرف قسطلہ کا جاسوس ہی نہیں، عاتکہ کے باپ کا قاتل بھی ہے۔ اس وقت وہ جلدی چتا میں کھڑی اپنے بھائیوں کی غیرت کو آواز دے رہی ہوگی، اور میں اپنے کان بند نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے حامد بن زہرہ کی جان بچانے کے لیے غرناطہ بھیجا تھا۔ اس نے ان کے زخمی بیٹی کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلنے کا خطرہ قبول کیا تھا، اور اب وہ حامد بن زہرہ کے نواسے کی جان بچانے کے لیے اپنے باپ کے قاتل کی قید میں جا چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ آج شاید میں اس کی مدد کر سکوں، لیکن کل اگر اتبا انہیں سینٹافے یا کسی اور جگہ بھیج دیا تو ممکن ہے کئی مہینے خاک چھاننے کے بعد بھی انہیں تلاش نہ کر سکوں۔ آپ یوسف کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں امیر البحر کے پاس بھیجے جانے والے وفد کی روانگی سے بہت پہلے یہاں پہنچ جاؤں گا، ورنہ یہ لوگ میرے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو وہ امیر البحر کو یہ اطلاع دے سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ساتھی ایک ایسی لڑکی کی عزت پر قربان ہو چکا ہے جسے اپنی بیٹی یا بہن کہتے ہوئے ہر ترک فخر محسوس کرے گا۔ عبد المنان نے خاموشی سے سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت یوسف بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی آپ کو روکنے کی کوشش نہ کرتا۔ چلیے، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن آپ کو یکایک اتبا کے نوکر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے ویگا پہنچ کر اس کی نیت بدل جائے۔ یہ فیصلہ میں اسے دیکھ کر ہی کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ بہت اچھا، چلیے، سلمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھہریے، میں اپنا گھوڑا تیار کروا لوں۔ نہیں، ابھی گھوڑا لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جس بگی پر آیا ہوں وہ باہر دروازے سے کچھ دور کھڑی ہے۔ پہلے آپ یونس سے ملاقات کر لیجئے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کا گھوڑا وہاں منگوا لوں گا۔ وہ مکان سے باہر نکلے اور دروازے سے کوئی 200 قدم دور ایک بگی پر سوار ہو گئے۔ بگی ایک تنگ گلی کے سامنے رکی اور وہ نیچے اتر کر گلی میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر عبد المنان نے ایک مکان کے دروازے پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دستک دی، اور ایک مسلح نوجوان نے دروازہ کھول دیا۔ پھر سلمان عبد المنان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ 1 منٹ بعد وہ مکان کی پچھلی طرف ایک کمرے میں ضحاک کے بھائی یونس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ چٹائی پر پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ عثمان کے علاوہ 2 رضاکار اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلمان چند ثانیے یونس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر تم ضحاک کے بھائی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف 8 پہر اور قیدیوں کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ واپس نہ آئے تو کل اس وقت تمہارے بھائی کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یونس گڑ گڑا کر بولا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں اپنے بھائی کے لیے جان دے سکتا ہوں، لیکن قیدیوں کو وہاں سے نکالنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہاں 6 مسلح سپاہی دن رات پہرا دیتے ہیں، اور پاس ہی ویگا کی چوکی میں 150 سپاہی موجود ہیں۔ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میرے ساتھ چند آدمی بھیج دیں تو پھر بھی اس گھر پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ سوچنا ہمارا کام ہے۔ تم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں میرا بوڑھا باپ اور ضحاک کی بیوی بھی ہے، اور وہ اتبا کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔
میں انہیں بچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہم انہیں بھی وہاں سے نکال کر کسی ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا، لیکن غرناطہ میں ہمارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے اور میں اس بات کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں کہ خطرے کے وقت تمہیں پہاڑوں میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں پناہ دے سکیں گے، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہیں اپنا تمام اثاثہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس لیے تمہیں اپنی طرف سے 50 سرخ دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یونس نے کہا، اگر ہمارے پاس اتنی رقم ہوتی تو ہم عتبہ کی نوکری نہ کرتے۔ باغ کے ساتھ ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ عتبہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے اصلی مالک ویگا کے چند روسا میں سے ایک تھے۔ حملے سے 2 مہینے پہلے وہ اپنی جائیداد کا انتظام ہمیں سونپ کر ہجرت کر گئے تھے۔ پھر جب عتبہ نے ہمارے آقا کے گھر پر قبضہ کر لیا تو اسے چند نوکروں کی اور ہمیں سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی۔ سلمان نے کہا، میں تمہاری مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں۔ اب اگر تم خلوص نیت سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو اطمینان سے میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ پھر اس نے قیدی کے پاس بیٹھتے ہوئے دوسرے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، مجھے ایک کاغذ اور قلم لا دو۔ یونس سے کوئی 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد سلمان ویگا کے مکان اور آمد و رفت کے اندرونی اور بیرونی راستوں کا مکمل نقشہ تیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ عبد المنان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب مجھے 5 اچھے جوانوں کی ضرورت ہے۔ میں واپس جانے کی بجائے یہیں رہوں گا۔ آپ عثمان کو میرا گھوڑا لانے کے لیے بھیج دیں۔ عبد المنان نے جواب دیا، جناب، میں آپ کے لیے 20 جانباز جمع کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت آپ ویگا نہیں جا سکتے۔ سلمان نے جواب دیا، اس مہم کے لیے مجھے صرف 5 آدمی ہی کافی ہوں گے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسی وقت ویگا روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر سینٹافے کا راستہ غروب آفتاب تک کھلا رہتا ہے تو ہم عصر کی نماز کے بعد مغربی دروازے سے نکل جائیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس وقت تک میرے ساتھیوں کو یہ نقشہ اور میری ہدایات اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ آپ کو ان کے لیے تیز رفتار گھوڑوں کا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے کہا، جناب، میں آپ کے سامنے ایک اچھا سپاہی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ نقشہ مجھے حفظ ہو چکا ہے۔ میں آپ کے ساتھیوں کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 مجاہد اور بلا لاتا ہوں، اور اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ ہر امتحان میں پورے اتریں گے۔ ان کے پاس اپنے گھوڑے بھی ہیں۔ سلمان نے عبد المنان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، آپ اس نوجوان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ سلمان نے رضاکار سے مخاطب ہو کر پوچھا، بہت اچھا، تم جاؤ اور جلدی سے واپس آنے کی کوشش کرو۔ نوجوان اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سلمان کچھ دیر نقشہ دیکھنے اور اس پر قلم سے مزید لکیریں کھینچنے اور نشان لگانے میں مصروف رہا۔ بالآخر وہ عبد المنان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو یہ اطمینان ہے کہ ہم غروب آفتاب تک کسی روک ٹوک کے بغیر مغربی دروازے سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ہاں، سینٹافے کا راستہ شام تک کھلا رہتا ہے، اور اگر آمد و رفت جاری ہو تو پہرے دار کچھ دیر بعد بھی دروازہ کھلا رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ گاڑیوں پر سامان لاتے ہیں وہ عام طور پر شام سے پہلے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ الگ صبح دروازے پر کافی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے بعض تاجر وقت بچانے کے لیے شام سے پہلے اپنا سامان اتروا کر اپنی گاڑیاں شہر سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور گاڑی بانوں کو رات بھر دروازے سے باہر رہنا پڑتا ہے، جہاں رقص و موسیقی کی محفلیں بھی گرم ہوتی ہیں۔ سلمان نے کہا، یہ سب باتیں میں سن چکا ہوں، آپ صرف میری بات کا جواب دیں۔ آپ کو باہر نکلنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، ہمارے ساتھی وہاں موجود ہوں گے۔ صرف اس بات کا خطرہ ہے کہ
جب 6 مسلح آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکلیں گے تو وہ دشمنوں اور ہماری اپنی حکومت کے جاسوسوں کی نگاہوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر آپ کے لیے ایک اور مشکل ہوگی کہ ویگا کا جو راستہ سینٹافے کی سڑک سے نکلتا ہے وہ 2 میل دور ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے دشمن کی چوکی سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہم رات کے وقت سڑک کے سوا سفر نہیں کر سکتے؟ ہم شام سے کچھ دیر پہلے ایک ایک کر کے دروازے سے نکلیں گے اور دروازے کے قریب ہی کسی جگہ سڑک سے اتر کر کھیتوں کی طرف نکل جائیں گے۔ اس کے بعد یونس ہمارا رہنما ہوگا۔ کیوں یونس، یہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ سلمان عبد المنان سے مخاطب ہوا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلح ہو کر نہیں جائیں گے۔ خنجر ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے ہتھیار دروازے سے باہر نکالنے کی ذمہ داری اس ہوشیار کوچوان کو سونپی جائے گی جو گھاس کی گاڑی سے کئی اور کام لینا جانتا ہے۔ عثمان دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کا سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، عثمان، تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن گھاس باہر سے غرناطہ آتی ہے، یہاں سے باہر نہیں جاتی۔ سلمان نے کہا، تم اناج لانے کے بہانے باہر جاؤ گے اور ہمارے ہتھیار خالی بوریوں کے نیچے چھپے ہوں گے، اور ہاں، مجھے کوئی 10-12 گز لمبے رسے کی بھی ضرورت ہوگی۔ تمہارے آقا گاڑی پر تجارت کا کچھ سامان بھی لاد دیں گے۔ تم ہمارے پیچھے آؤ گے اور اپنی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ذرا دور کھڑی کرو گے۔ ہم تماشائیوں کی حیثیت سے ادھر ادھر گھومنے کے بعد مناسب وقت پر اپنے ہتھیار لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ عبد المنان نے کہا، میں عثمان کے ساتھ ایک اور آدمی بھیج دوں گا، وہ ہتھیاروں کی گٹھڑی اٹھا کر کسی موزوں جگہ پہنچا دے گا۔ سلمان نے کہا، رات کے وقت اس مہم سے واپسی پر دروازے کھلوانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ مجھے اپنے استقبال کے لیے موجود پائیں گے اور میرے علاوہ آپ کے لیے اور مددگار موجود ہوں گے۔ دروازے سے باہر بھی چند رضاکار آپ کا انتظار کریں گے۔ سلمان نے کہا، اگر ویگا سے کسی نے ہمارا تعاقب کیا تو ممکن ہے کہ ہمیں جنوبی دروازے کا رخ کرنا پڑے۔ ہمارے ساتھی وہاں بھی آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ آپ پہرے داروں سے صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ حشام کے بھائی ہیں، وہ فوراً دروازہ کھول دیں گے۔ حشام کون ہے؟ یہ ایک فرضی نام ہے۔ پہرے داروں کو فوج کے کسی افسر کی طرف سے یہ حکم بھجوا دیا جائے گا کہ حشام کے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ چلو عثمان، ابھی ہمیں بہت سا کام کرنا ہے۔ عثمان نے پوچھا، جناب آپ کا گھوڑا بھی لے آؤں؟ نہیں، اسے سہ پہر تک وہیں رہنے دو، لیکن اس سے پہلے میرے میزبان اور ان کے پڑوسی کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں، لیکن فی الحال انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ عبد المنان اور عثمان اٹھ کر کمرے سے نکل گئے اور قریباً 1 گھنٹے بعد سلمان ویگا کی مہم میں اپنے ساتھ دینے والوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ شام کے وقت وہ ایک ایک کر کے شہر سے نکل رہے تھے۔ سلمان سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے یونس، اور پھر دوسرے دروازے پر لوگوں کی آمد و رفت ابھی تک جاری تھی۔ عبد المنان فوج کے ایک نوجوان افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ سلمان اسے دیکھ کر بے پرواہی سے آگے نکل گیا اور دروازے سے کچھ دور گھوڑے سے اتر کر اپنے باقی ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ عثمان کی گاڑی باقی گاڑیوں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ سڑک پر ایک جگہ چند آدمی نماز کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے آس پاس درختوں کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک رضاکار عثمان اور سرائے کے دوسرے نوکر کے پیچھے گاڑی کی طرف چل دیا اور باقی سب ادھر ادھر ہو گئے۔
سلمان نے یونس کو احتیاطاً اپنے ساتھ رکھا اور ایک رضاکار ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ دروازے کے آس پاس لوگوں کا اجتماع اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ دکانداروں کے خیمے اور عارضی چھپروں کے درمیان بے فکرے گھوم رہے تھے۔ اعلیٰ حیثیت کے لوگ صاف ستھرے سائبانوں کے اندر چٹائیوں پر بیٹھا کھانا کھا رہے تھے، اور کہیں کہیں سازندے، گویے اور رقاصائیں ان کی تفریح کے لیے رقص و نشاط کی محفلیں گرم کر رہی تھیں۔ اچانک کسی نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ ہماری بے حسی اور بغیرتی کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں۔ یہ عبد المنان تھا۔ سلمان خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دور آگے خانہ بدوشوں کا ڈیرا تھا۔ وہاں آگ کے الاؤ کے سامنے چند مرد اور عورتیں ناچ رہے تھے، اور ان کے گرد غریب لوگوں کا گروہ کھڑا تھا۔ عبد المنان نے کہا، ان خانہ بدوشوں کے رقص ہمارے لیے نہیں، لیکن آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک کشادہ سائبان کے اندر لوگ جمع ہو رہے تھے، جس کی پچھلی طرف کوئی 3 فٹ اونچی سٹیج پر ایک حسین لڑکی استلا کی زبان میں کوئی گیت گا رہی تھی، اور بیشتر تماشائی اس کی زبان سمجھے بغیر ہی اسے داد دے رہے تھے۔ مغنیہ اپنا نغمہ ختم کرنے کے بعد پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ چند ثانیے بعد 5 لڑکیاں، جن میں سے 3 اپنے لباس سے مسلمان اور باقی قسطلائی معلوم ہوتی تھی، نمودار ہوئیں اور انہوں نے رقص شروع کر دیا۔ سلمان نے کہا، خدا کے لیے یہاں سے چلیے، میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سائبان سے نکل کر دوبارہ سڑک کی طرف آ گئے۔ عبد المنان نے ایک درخت کے قریب رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے ابھی کچھ نہیں دیکھا، اصل تماشا 2-4 دن بعد شروع ہوگا۔ مغنیوں اور رقاصاؤں کا یہ طائفہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ کل ہی یہاں پہنچا ہے، اور غرناطہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو شہر کے چوراہوں پر ان کے کمالات دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ابھی ایک ڈھنڈورچی یہ اعلان کر رہا تھا کہ طلیۃ کی شہزادی بھی یہاں آ رہی ہے۔ طلیٰ کی شہزادی؟ وہ کون ہے؟ وہ ایک مغنیہ ہے، اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ طلیٰ کے قدیم حکمران خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا نام لیلا ہے، اور بعض لوگ صرف اس کا راگ سننے کے لیے سینٹا فے جایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں جادو ہے۔ میں متارکہ جنگ کے بعد پہلی بار یہاں آیا ہوں، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دشمن نے ہمارا اخلاقی حصار منہمد کرنے کے لیے جو سرنگ لگائی تھی وہ کتنی خطرناک ہے۔ وہ رقاصائیں نصرانی یا یہودی تھی، لیکن یہ بدبخت انہیں مسلمانوں کے لباس میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ سلمان کچھ دیر کرب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں زیادہ دیر یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ عبد المنان نے کہا، آپ کو اور کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تک ابو القاسم سینٹا فے سے واپس نہیں آیا۔ اس کی آمد تک دروازے کے اندر اور باہر حکومت کے جاسوس کافی چوکس رہیں گے۔ ویسے بھی آپ کے لیے کچھ دیر بعد سفر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یونس نے کہا، جناب، میں بھی یہی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں کچھ دیر اور یہاں رکنا چاہیے۔ خدا کے لیے مجھ پر اعتماد کیجیے۔ اب آپ کی کامیابی ہمارے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مکان کے محافظ انتہائی شفاق ہیں، اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں بے خبری کی حالت میں دبوچ نہ لیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح مقابلہ کریں گے، اور پھر یہ خطرہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھاگ کر فوج کی چوکی تک پہنچ جائے اور ہم میں سے کسی کو زندہ بچ کر آنے کا موقع نہ ملے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ استبل کے سائس اور 2 نوکروں کو بھی بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ سلمان نے کہا، یونس، اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔
حامد بن زہرہ کے قاتلوں کا آخری وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن میں اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 8 پہرے داروں میں سے کتنے آدمیوں نے حامد بن زہرہ کے قتل میں حصہ لیا تھا؟